हर गुजरते दिन के साथ वो मेरे दुख और कर्ब के समंदर में डूबता चला जा रहा था। 8 बरस की उम्र में इसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकशी की कोशिश की, लेकिन इसमें नाकाम रहा। दोबारा खुदकशी करने की ठानी, लेकिन इस बार उसे अपने वालिदैन का ख्याल आया और उसने इरादा तर्क कर दिया। आज मेरे लैपटॉप पर इसकी तस्वीर है और वो तस्वीर मेरी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक करने वाली तस्वीर है। सोचिए किसी शख्स के दोनों हाथ और दोनों पाँव ना हो तो इसकी ज़िंदगी कैसी होगी। ये तस्वीर निक वुइचेच की है। वो जब पैदा हुआ तो इसके हाथ और पैर नहीं थे। दूसरे लफ्ज़ों में वो दुनिया का माजूर तरीन बच्चा था। लेकिन आज निक दुनिया के मुतहर्रिक तरीन और मुअस्सर तरीन लोगों में शुमार होता है। लाखों लोग इसकी ज़िंदगी बदलने वाली बेस्ट सेलर किताब अनस्टॉपेबल से फ़ायदा उठा चुके हैं। अमेरिका में वो एक गैर तजारती तंजीम लाइफ विदाउट लिम्स का सदर है। वो एक मोटिवेशनल कंपनी एटीट्यूड इज़ एटीट्यूड का मालिक भी है। वो बेशुमार इदारे और यूनिवर्सिटियाँ निक की रहनुमाई फराहम करने वाले लेक्चर से मुतासर होकर अपनी कारकर्दगी बेहतर बना चुके हैं। सिर्फ 30 साल की उम्र में वो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों में शुमार होता है। सवाल यह है कि किस तरह दुनिया का माजूर तरीन इंसान दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बना। इसका मजाक उड़ाने वाली आवाज़ें और लोगों का तंज इसके रास्ते की रुकावट क्यों नहीं बना, और किस बात ने उसे इतना मुतहर्रिक किया कि आज वो लाखों लोगों को तहरीक देने का सबब बन गया। इन सब सवालात का जवाब है इसकी महरूमी इसकी ताकत बन गई। जी हाँ, इसने अपनी महरूमी को ताकत में बदल दिया। दुनिया का हर बड़ा शख्स, हर बड़ा हीरो, हर बड़ा लेजेंड, हर बड़ा रहनुमा और हर बड़ा फनकार अपनी महरूमी को ताकत में बदल देता है, क्योंकि वो ये जानता है कि महरूमी खुदा का इसके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट का सबूत है। निक ने भी ये बात समझ ली कि रब ताला ने इसको वो कमी दी है जो दुनिया में किसी शख्स को नहीं दी। ये कमी, ये महरूमी और ये कमज़ोरी बगैर किसी वजह के नहीं मिल सकती। ज़रूर इसके पीछे कोई हिकमत कार फरमा है। निक जान गया था कि अल्लाह ताला जो कर रहा है वो सही कर रहा है, और आइंदा जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा। लिहाजा निक ने फैसला कर लिया कि जिस चीज़ को वो नहीं बदल सकता इसका गिला नहीं करेगा। इस दुनिया में अरबों इंसान हैं जो सही सलामत हैं, लेकिन इन अरबों में निक जैसा कोई नहीं। निक ने 19 साल की उम्र में पहली तकरीर की और अब तक वो हज़ारों तालिब इल्मों और उस्ताज़ा, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, सियासतदानों और मजहबी रहनुमाओं को लेक्चर दे चुका है। वो अपने हर लेक्चर में साबित करता है कि अगर खुदा ताला बगैर हाथों और पैरों वाले शख्स से इतना बड़ा काम ले सकता है तो जिनके हाथ और टांगे सलामत हैं उनसे काम क्यों नहीं ले सकता। नहीं कहता कि दरअसल दुनिया में आकर हमें साबित करना होता है कि हम भी दुनिया में मौजूद हैं, और ये काम करने के लिए हमें कुछ करके दिखाना पड़ता है। इस काम को कीजिए जो दुनिया में आपकी मौजूदगी का इजहार बने। अपने काम पर अपनी मोहर लगाइए कि ये काम मैंने किया है। निक का मानना है कि हमें मौजज़ों की तलाश की बजाय खुद एक मौजज़ा बनना चाहिए, ताकि दुनिया हैरान हो जाए कि इतनी महरूमी और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद भी कोई इतना कामयाब हो सकता है। आप गूगल पर जाकर निक की तस्वीरें देखें या यूट्यूब पर इसकी वीडियोस मुलाहिजा फरमाएं। आप हैरान हो जाएंगे कि अपाहज होने के बावजूद भी इसके चेहरे पर खुशी और आंखों में उम्मीद टपक रही है, क्योंकि निक का मानना है कि मकसद वाली ज़िंदगी में खुद तरसी नहीं होती। खुद तरसी एक अजाब है, और ये अजाब इन पर नाजिल होता है जो अपनी महरूमी को गिला बनाकर दूसरों के सामने रोते धोते रहते हैं। निक के एहसासात और जज्बात इसकी शख्सियत से छलक कर दूसरों को इसका गर्विदा बना लेते हैं। निक की खामोशी भी बोलती है, क्योंकि दुनिया की बेहतरीन कम्युनिकेशन बगैर अल्फाज के होती है। निक दरअसल एक शुक्रगुजार इंसान है, इसलिए वो अक्सर कहता है कि मैंने आज तक किसी शुक्रगुजार को परेशान नहीं देखा और ना किसी परेशान को शुक्रगुजार। शुक्रगुजारी मुंह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहने से नहीं होती,
بلکہ یہ احساسات اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ شکر گزار انسان خوش ہوتا ہے، اسے زندگی سے محبت ہوتی ہے اور یہی جذبہ وہ دوسروں کو بانٹتا پھرتا ہے۔ نیک کا ایک جملہ لوگوں کے لیے بہت بڑی تحریک کا سبب بنتا ہے۔ ممکن ہے کہ اس وقت آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے لیے راستے موجود ہی نہیں۔ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی منزل آپ سے زیادہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اتنی بڑی کامیابی حاصل کرنے سے پہلے نیک اس حقیقت کو جان چکا تھا کہ ایک بار تو کیا 100 بار فیل ہونا بھی آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ اپنی ہار کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ نیک کہتا ہے کہ آپ ہاتھوں کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں اور ٹانگوں کے بغیر بھی، لیکن ولولے کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ ولولہ آپ کی حدود زندگی کو لامحدود حد تک مؤثر بنا دیتا ہے۔ جس طرح ایک بیج میں موجود ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں سیب کے درخت اور سیب نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح ولولے کے ساتھ کیے گئے کاموں کے نتائج بھی لامحدود ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ کے کام کے اثرات کہاں کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ نیک کہتا ہے کہ تبدیلی کا انتظار مت کیجیے، بلکہ خود تبدیلی بن جائیے، کیونکہ بصیرت کے بغیر، ہمت کے بغیر اور محنت کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ اپنی تقدیر اپنی محنت اور اپنے ارادے سے بنائیے، نہیں تو دوسرے آپ کی تقدیر کی لگام پکڑ کے آپ کو الو بنا دیں گے۔ یاد رکھیے، آپ کی تقدیر آپ کے ارادوں کے لمحوں میں بنتی ہے۔ جب آپ کسی بات، کسی شخص، کسی تحریر، کسی کہانی یا کسی واقعے سے اتنا متاثر ہوں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، تو فوراً کچھ کرنے کا عزم کریں، بغیر انتظار کے کچھ کر کے دکھانے کا فیصلہ کریں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ کبھی نہ بھولیے گا کہ خدا محروم کی زیادہ سنتا ہے۔ خدا کی اس پر نظر ضرور پڑتی ہے جس کی آنکھوں میں آنسو ہوں۔ جب کوئی اس کا بندہ بے قرار ہو کر، پریشان ہو کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے تو رب کعبہ کی قسم خدا اس کے طرف ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے ایک ماں اپنے لاڈلے بچے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اس پکار کے اور دعا کے صلے میں اس کے دل میں الہام کرتا ہے کہ وہ ارادہ کرے، عزم کرے کچھ کر کے دکھانے کا، اور پھر خدا تعالیٰ اس کو ہمت کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ نیک جانتا تھا کہ خدا صرف محبت ہے اور محبت کبھی بھی تباہی نہیں بن سکتی۔ نیک ایمان کی حد تک مانتا ہے کہ زندگی کے بعد زخم، تکلیفیں اور چوٹیں بہت لکی ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو کیا سے کیا بنا دیتی ہیں، آپ کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ دراصل ہر مصیبت میں فائدے کے کئی بیج چھپے ہوتے ہیں۔ ہر محرومی دراصل رب تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ عنایت نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ اگر ہم اس کو قبول کر لیں اور خدا تعالیٰ کی رضا سمجھ کر گلہ نہ کریں تو وہ رحمت بن جاتی ہے۔ ہم گلہ کرتے ہیں اور گلہ دوری پیدا کرتا ہے، حالانکہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ خدا ہم سے کوئی کام لینا چاہ رہا ہے۔ میرا پسندیدہ ناول نگار پائلو ہولو کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر شخص، اچھا یا برا، ہونے والا ہر واقعہ، اچھا یا برا، دراصل آپ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، اس میں آپ کا کوئی نہ کوئی بھلا چھپا ہوتا ہے۔ اس لیے محرومی اور کمی کو سامنے رکھتے ہوئے یقین کر لیجئے کہ اس میں ہمارا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ محرومی کسی بھی طرح کی ہو، ممکن ہے آپ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں، آپ کی شکل خوبصورت نہ ہو، آپ کا قد بہت چھوٹا ہو، آپ بہت ذہین نہ ہو، آپ جسمانی طور پر معذور ہوں، یا آپ بہت سخت حالات کا سامنا کر رہے ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ موجود ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اسے تلاش کیجئے اور اس محرومی کو طاقت بنائیے۔ آپ لوگوں کی لسٹ بنائیے جو محرومی کا سامنا کر چکے ہیں اور اس محرومی کے باوجود کامیاب ہیں۔ ان کی کہانی کو سامنے رکھیے، یہ آپ کے لیے ایک تحریک بن جائے گی۔ نک کو بہت سے لوگ برا بھلا کہتے تھے، لیکن نک جانتا تھا کہ جن کی وجہ سے دنیا میں کوئی فرق پڑتا ہے وہ برا نہیں مناتے، اور جو برا مناتے ہیں ان کی وجہ سے دنیا میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں کامیاب ہونے کے لیے اپنی برداشت بڑھانی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا کے عظیم لوگوں میں برداشت کرنے کی طاقت عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کے مذاق اور آوازوں کے جواب زبان سے نہیں دیتے، بلکہ وہ اپنے کام سے ثابت کر دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ میں کتنا اسپیشل انسان ہوں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، آپ کو بے شمار صحیح سلامت لوگ سڑکوں پر بھیک مانگتے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو اپنی ہی سوسائٹی میں نک جیسے خوددار،
اور باہمت لوگ بھی ملیں گے جو نیچے والا ہاتھ نہیں بنتے بلکہ اوپر والا ہاتھ بن کر ایک مثال قائم کرتے ہیں اور دنیا والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں کہ ہاں میں محروم تھا، ہاں میرے پاس یونیفارم نہیں تھا، ہاں مجھے میلوں پیدل چل کر سکول جانا پڑتا تھا، ہاں میرے بیگ میں کتابیں بھی مکمل نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی میرے پاس دینے کے لیے فیس ہوتی تھی، مگر آج تم میری تحریر پڑھ کر ہمت لے رہے ہو اور یہی میری کامیابی ہے۔ میرے دوستو، اگر آپ کو محرومی کو طاقت میں بدلنا ہے تو آپ کو نک کے انداز میں سوچنا ہوگا۔ آپ کو ماننا پڑے گا کہ نک صحیح کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا وہ شخص ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے کسی بڑے کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تمہارے بغیر دنیا نامکمل تھی، تم آئے تو آج یہ مکمل ہوئی۔ کتنا بڑا جھوٹا ہوگا وہ شخص جو خدا تعالیٰ کو سچا نہیں مان رہا ہوتا۔